بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے خواہش بادشاہ بننے کی۔ ایک درویش اور اس کا کم سن چیلا شہر سے دور کسی جنگل میں رہتے تھے۔ درویش عام طور پر یاد خدا میں مصروف رہتا تھا اور چیلا آس پاس کی بستیوں سے بھیک مانگ کر اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ درویش کا دل انسانیت کے درد سے لبریز تھا اور وہ صبح شام انتہائی سوگواری کے ساتھ یہ دعا کیا کرتا تھا: میرے پروردگار، میں ایک بے بس اور بے وسیلہ انسان ہوں اور تیرے بندوں کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اگر تو مجھے بادشاہ بنا دے تو میری زندگی کا ہر سانس بھوکے اور تنگ انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ میں یتیموں، بیووں اور نادار لوگوں کی سرپرستی کروں گا۔ میں محتاجوں کے لیے لنگر خانے کھولوں گا۔ میں عدل و انصاف کا بول بالا کروں گا۔ رشوت خوری اور بددیانت اہلکاروں کو عبرتناک سزا دوں گا۔ مظلوم مجھے اپنی ڈال سمجھیں گے اور ظالم میرے نام سے کانپیں گے۔ میں نیک اور بلائی کو پروان چڑھاؤں گا۔ کم سن چیلے کو یہ یقین تھا کہ کسی دن مرشد کی دعا ضرور سنی جائے گی اور ان کے دن پھر جائیں گے، لیکن وقت گزرتا گیا، چیلا جوان ہو گیا، نیک دل درویش میں بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ چیلے کی عقیدت میں فرق آنے لگا، جہاں تک کہ جب درویش دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ اس کے قریب بیٹھنے کی بجائے چند قدم دور بیٹھتا اور دبی زبان سے یہ دعا شروع کر دیتا: میرے پروردگار، اب میرے مرشد بوڑھے ہو چکے ہیں، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، دانت جڑ چکے ہیں اور بینائی جواب دے چکی ہے۔ اب وہ مجھے تخت کی بجائے قبر سے زیادہ قریب دکھائی دیتے ہیں۔ اگر تجھے ایک نیک دل آدمی کا بادشاہ بننا پسند نہیں تو مجھے بادشاہ بنا دے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میرا ہر کام اپنے مرشد کی خواہش کے الٹ ہوگا۔ میں سادے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں ناداروں کو زیادہ نادار اور بے بسوں کو زیادہ بے بس اور مظلوموں کو زیادہ مظلوم بنانے کی کوشش کروں گا۔ میں چوروں اور ڈاکوؤں کی سرپرستی کروں گا۔ میں شرفاء کو ذلیل کروں گا اور ذلیلوں کو عزت کی کرسی پر بٹھاؤں گا۔ میں راشی اور بددیانت اہلکاروں کی سرپرستی کروں گا۔ ابتدا میں یہ حواس چلائے چپ چپ کر دعا کیا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا حوصلہ بڑھتا گیا اور کچھ مدت بعد اس کی حالت حرکت تھی کہ جب مرشد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو وہ بھی اس کے قریب بیٹھ کر بلند آواز میں اپنی دعا دہرانا شروع کر دیتا۔ درویش اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر یہ کہتا کہ اگر بادشاہ بن جاؤں تو عدل و انصاف، نیکی اور سچائی کا بول بالا کروں۔ وہ چلا کے لگاتا: اگر میں بادشاہ بن جاؤں تو ظلم اور بدی کا جھنڈا بلند کروں۔ درویش کہتا کہ میرے خزانے سے معذور نادار لوگوں کو وظائف ملیں گے۔ وہ چلاتا اور کہتا: میں ان پر سختی اور جرائم عائد کروں گا۔ درویش اس ڈانٹ ڈپٹتا، بس اوقات ڈنڈا اٹھا کر پیٹنا شروع کر دیتا، لیکن جلالی اپنی روایتی نیاز مندی کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ پھر وہی ہوا جو پرانے وقتوں میں ہوا کرتا ہے، یعنی ملک کا بادشاہ چل بسا اور تخت کے لیے عہدیدار ایک دوسرے کے خلاف تلواریں نکال بیٹھے۔ دور اندیش وزیر راتوں رات تمام عہدیداروں کو جمع کر کے یہ تجویز پیش کی کہ اب ملک کا خانہ جنگی سے بچانے کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور اعلیٰ صاحب باہر سے جو آدمی سب سے پہلے مشرقی دروازے پر دستخط دے اسے بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔
یہ تجویز باتفاق رائے منظور ہو گئی۔ پھر یہ ہوا کہ نیک دل درویش کا چیلا بھیک مانگنے کے لیے کسی چھوٹی موٹی بستی کا رخ کرنے کی بجائے ملک کے دارالحکومت کی طرف جا نکلا۔ پہنچتے ہی اس نے شہر کے مشرقی دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا گیا، اسے سلامی دی گئی اور ایک جلوس کی شکل میں شاہی محل کی طرف لے جایا گیا۔ نئے بادشاہ نے تخت پر روزک افروز ہوئے تو یہ حکم جاری کیا، میری سلطنت میں جتنے درویش، فقیر، سادھو، انہیں کسی تاخیر کے بغیر گرفتار کر لیا جائے۔ اس حکم کی تکمیل کی گئی، لیکن خوش قسمتی سے نئے بادشاہ کے مرشد کو کسی طرح یہ پتہ چل گیا کہ اس کا ہوشیار چیلے کی دعا قبول ہو گئی ہے اور وہ سرحد عبور کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں۔ نئے بادشاہ نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام وعدے پورے کیے۔ نہروں کا پانی بند کر دیا، کنویں اور تالاب غلازت سے بھر دیے، چوروں اور ڈاکوؤں کو جیلوں سے نکال کر حکومت کا کاروبار سونپ دیا۔ نیک خدا پرست انسان پر ظلم کی انتہا کر دی۔ غرض ان دشمنوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی جنہوں نے ملک کی بھلائی کے لیے کام کیے تھے۔ جب نئے بادشاہ کے مظالم اپنے انتہا کو پہنچ گئے تو عوام کے لیڈروں نے اس کا حسب و نسب معلوم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ سابق وزیر اعظم کی قیادت میں ایک وفد تلاش کے بعد بادشاہ کے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے فریاد کی کہ خدا کے لیے ہمیں اس سے نجات دلائیں۔ عمر رسیدہ درویش اپنے چیلے کے سامنے جانے سے گھبراتا تھا، لیکن ارکان وفد کی مجبوری کے سامنے جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ سلامت کو اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھتے ہی اپنا ماضی یاد آ گیا اور اس نے احساس سے کہا، پیر و مرشد فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ درویش نے جواب دیا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف تمہاری عنایت کے لیے رحم کی اپیل کرنے آیا ہوں۔ تم اقتدار کے نشے میں وہ زمانہ بھول گئے ہو جب بھیک مانگا کرتے تھے۔ خدا سے ڈرو، یہ سب فانی ہے، اگر ہو سکے تو موت سے پہلے کوئی نیک کام کر لو۔ بادشاہ نے تخلق ہو کر جواب دیا، دیکھو قبیلہ، آپ میری قوت و برداشت کا امتحان لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے مرشد ہیں اور میں آپ پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں۔ آپ مجھے جی بھر کر گالیاں دے سکتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ان لوگوں کے لیے کسی نیکی کا مشورہ نہ دیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دونوں ایک ہی وقت میں دعا مانگا کرتے تھے، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی اور قدرت نے مجھے بادشاہ بنا دیا؟ اگر ان لوگوں کے اعمال ٹھیک ہوتے تو قدرت کو ان کی بھلائی مقصود ہوتی تو آپ ان کے بادشاہ بنتے، لیکن یہ بدبخت تھے، انہیں اچھے برے کی تمیز نہ تھی اور قدرت ان کی بدعمالیوں کی سزا دینے کے لیے مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اب مرتے دم تک اپنا پروگرام پورا کرتا رہوں گا۔ اگر قدرت کو ان کی خلاف ورزیوں پر رحم آ جائے تو میری زندگی کے دن پورے ہو جائیں تو بات ہے، ورنہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ نیک دل درویش نے جواب دیا، برخدا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر یہ لوگ قدرت کی طرف سے کسی انعام یا بہتر سلوک کے مستحق ہوئے تو میری عمر بھر کی دعائیں رائگاں نہ جائیں۔ یہ لوگ جنہوں نے میری بجائے تمہیں سر پر تاج رکھ دیا ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان پر رحم کیا جائے۔ تم شوق سے اپنا کام جاری رکھو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔